اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے، اور پہلے مباحثے میں آج سے پہلے میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام اسماء و افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ یعنی ہر اسم و ہر فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگا، یا وہ صحیح ہوگا، تعریف پڑھ چکے ہیں۔ مثال ہوگا جس کو ہم معطل الفاء اور مثال کہتے ہیں، مضاعف ہوگا پیچھے پڑھ چکے ہیں، لفیف ہوگا یاد ہوگا لفیف پڑھ چکے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں مفروق و مقرون، یا ناقص ہوگا جس کو ہم معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں، یا محموز ہوگا، یا وہ اجوف ہوگا۔ یہ ان 7 اسی کو 7 اقسام بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اسم اور فعل جو ہے وہ ان 7 قسموں میں سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا پیچھے والا مباحثہ ہے، اور پیچھے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی۔ اسم جو ہوتا ہے وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ فعل جو ہے وہ یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا۔ فعل ثلاثی کے جو مجرد آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کے 3 حرف کیا ہوں؟ اصلی ہوں۔ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 3 صیغے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا مباحثہ ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ 3 صیغے ہیں، فعلا، فاعلا، فاعلا۔ یعنی فعل ثلاثی مجرد ان 3 وزن سے زیادہ اوزان پر نہیں آئے گا، یا فعلا کے وزن پر آئے گا، یا فاعلا کے وزن پر آئے گا، یا فاعلا کے وزن پر آئے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد جو ہے وہ عین کلمہ کے مطابق ہے، یعنی اس کا عین یا مفتوح ہوگا جس طرح فعلا، یا مکسور ہوگا جس طرح فاعلا، یا مضموم ہوگا جس طرح کے فاعلا۔ اور کہتے ہیں کہ انہی میں سے یہ جو فعل ماضی ہے، 3 حروف صیغے جو ہیں یہ فعل ماضی، یہ دلالت فعل ماضی کس پر کرتا ہے؟ زمانہ گزرے ہوئے پر۔ ان میں سے ہر ایک کا مستقبل بھی ہے جو کہ دلالت کرتا ہے آنے والے زمانے پر۔ یعنی فاعلا ماضی ہے، اس کا مستقبل بھی ہوگا، فاعلا ماضی ہے، اس کا بھی مستقبل ہے، فاعلا ماضی ہے، اس کا بھی فعل مضارع ہے۔ اب کہتے ہیں کہ فاعلا جو ہے اس کے کتنے فاعلا جو ثلاثی مجرد کر سی گئے، ہم نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہیں، فاعلا، فاعلا، فاعلا۔ فاعلا جو ہے اس کے 3 مستقبل ہیں، یعنی فا، عین، لام، تینوں مفتوح ہیں۔ یعنی 3 باب ایسے ہیں جن کا ماضی فاعلا کے وزن پر ہوگا اور اس کے آگے 3 مضارع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون سے ہیں فاعلا کے؟ فاعلا یفعلو، ضربا یضربو، فاعلا یفعلو، نصرا ینصرو، فاعلا یفعلو، منع یمنعو۔ یہ 3 مستقبل ہیں، یعنی یضربو، ینصرو، یمنعو۔ یہ 3 مستقبل جو ہیں کس کے ہیں؟ فاعلا کے وزن پر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فاعلا کے مستقبل جو ہیں وہ 2 ہیں۔ فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں؟ 2۔ یعنی وہ جس کے اندر فعل ماضی جس کا عین کلمہ مکسور ہو، فاعلا کے وزن پر ہو، اس کے فعل مستقبل 2 ہوں گے۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں عالمہ، فاعلا عالمہ کے وزن پر ہے، عالمہ یعلمو، حاسبہ یحسبو، حاسب فاعلا یفعلو۔ اور جو فاعلا ہے اس کا جو ہے وہ ایک مستقبل ہے، یعنی اگر عین کلمہ کیا ہو؟ مضموم ہو، تو اس کا جو فعل مضارع ہوگا وہ ایک وزن پر ہے، بس۔ وہ کون سا ہے؟ فاعلا یفعلو۔ فاعلا کا جو مستقبل ہے وہ فقط ایک ہے، یفعلو، شارفا یا شروفو۔ یہ 6 باب جو ہیں ہمارے پاس، یہ انہی 6 باب کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ ان کا جو فعل ماضی ہے وہ مجرد ہے حروف زائدہ سے، یعنی یہ 6 باب ایسے 6 باب ہیں جن کا فعل ماضی 3 حرفی ہے، یعنی 3 حرف ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں، ان کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے مجرد عن الاضافہ ہیں، مجرد عن المزید ہیں، یعنی ان 6 بابوں کو ثلاثی مزید فی کے باب، ثلاثی مجرد کے باب کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ماضی میں سب کے سب حروف اصلی ہیں۔ یہ ہو گیا 6 باب جو ثلاثی مجرد کے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 3 باب اصول کے ہیں اور 3 باب فروع کے ہیں، متوجہ، 3 باب اصول کے ہیں، 3 باب فروع کے ہیں۔ 6 باب میں سے 3 باب جو اصول کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو، یعنی اگر ماضی مفتوح ہے، عین کلمہ ماضی میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو مضارع میں وہ عین کلمہ مفتوح نہ ہو۔ اگر ادھر مکسور ہے تو مضارع میں مثال کے طور پر مکسور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے کیا ہے؟ جہاں پر مخالف ہو تو یہ 3 باب اصول کے ہیں، اور جہاں پر 3 باب جہاں پر ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے کیا ہو؟ موافق ہو، یعنی عین کلمہ سے مراد میں پہلے گزارش کر چکا ہوں پہلے والے مباحثوں میں، یعنی فاعل میں فاء الفعل ہے، عین الفعل ہے، اور لام جو ہے لام الفعل ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ضربا ضاد فاء الفعل، را عین الفعل اور با لام الفعل، یعنی ضربا یضربو، ضربا میں عین کلمہ کیا ہے؟ عین الفعل کیا ہے؟ را، یضربو میں بھی عین کلمہ کیا ہے؟ را، کیونکہ یہ یضربو میں یا جو ہے یہ حروف عطین میں سے ہے، حروف مضارع میں سے ہے، اس کو تو ہم نے شمار نہیں کرنا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جو 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، ان میں سے 3 اصول کے ہیں، 3 فروع کے۔ اصول کے کن بابوں کو کہتے ہیں؟ وہ جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو، ان 3 بابوں کو اصول کے باب کہتے ہیں۔ جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو، اسے فروع کے باب کہتے ہیں۔ اب کون کون سے؟ ضربا یضربو 1، ناصرا ینصرو 2، علما یعلمو 3۔ یہ پہلے جو 3 باب ہیں یہ 3 اصول کے باب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ ضربا، اس میں را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، عین الفعل ہے، یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ یضربو میں را جو ہے یہ عین الفعل ہے، یہاں یہ کیا ہے؟ مکسور ہے، لہذا وہاں عین الفعل مفتوح ہے، یہاں عین الفعل مکسور ہے۔ ناصرا، یہ ناصرا میں جو ہے صاد، حرف صاد جو ہے یہ عین الفعل ہے، اور یہاں عین الفعل کیا ہے؟ مفتوح ہے، ناصرا، تینوں حرف کیا ہے؟ مفتوح ہیں۔ ینصرو، ٹھیک ہے، وہاں جو عین کلمہ ہے وہ صاد ہے، اور وہ ینصرو، لفظ صاد جو ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ عالما، یہاں لام جو ہے یہ کیا ہے؟ عالما، یہاں لام کلمہ جو ہے، لام حرف لام عین الفعل ہے، اور یہاں عین الفعل جو ہے وہ مکسور ہے، عالما۔ یعلمو، یہاں جو لام ہے یعلمو میں یہ لام عین الفعل ہے، اور یہاں لام کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ یعنی ان 3 بابوں میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ ماضی کا عین الفعل مضارع کے عین الفعل کے حرکت میں کیا ہے؟ مخالف ہے۔ ان 3 بابوں کو اصول کے 3 باب کہتے ہیں۔ اور جو فروع کے ہیں ان میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ہے، ماضی کا عین الفعل مضارع کے عین الفعل کے موافق ہے۔ مانع، مانع، میم نون عین، نون کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، مانع۔ یمنع، یمنع، نون کے اوپر کیا ہے؟ نون جو ہے یہ عین الفعل ہے، یمنع۔ وہاں مانع میں بھی نون جو حرف نون جو ہے مفتوح ہے، اور یمنع میں بھی حرف نون جو ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، یعنی دونوں کی عین کلمہ کی حرکت کیا ہے؟ موافق ہے۔ حاسبہ، یحسبو، یہاں حاسبہ میں سین عین کلمہ ہے،
عین الفعل ہے، یحسبو میں بھی سین کیا ہے؟ عین الفعل ہے، دونوں میں سین جو ہے یہ کیا ہے؟ مکسور ہے۔ شارفا یشرفو، شارو را جو ہے حرف را عین الفعل ہے، یشرفو را جو ہے تو یشرفو میں بھی عین الفعل ہے، دونوں میں حرف را جو ہے یہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ ان تین بابوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فروع کے باب کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع کے باب۔ یہ فصل ہماری ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ہے فعل ثلاثی مجرد کے باب جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ان میں سے 3 اصول کے ہیں اور 3 فروع کے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کو ثلاثی مجرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے فعل ماضی کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مجرد عن الاضافہ ہیں، ان کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ یہ ہیں ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 باب۔ ہمارے پاس جو ہیں اس کے علاوہ 10 باب ہیں ثلاثی مزید فی کے۔ ثلاثی مزید فی کے یعنی ثلاثی مزید فی مطلب ہے کہ ایسے باب جن کے فعل ماضی کے اندر بھی اضافہ ہے، وہ 10 باب ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے 10 باب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 5 باب ایسے ہیں جن کے اندر 1 حرف زائد ہے، 3 باب ایسے ہیں جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں، 2 باب ایسے ہیں جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں، اور 3 سے زیادہ حرف زائد نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اصل سے فرع جو ہوتا ہے وہ اصلی حروف سے بھی زیادہ جو ہیں وہ زائد نہیں ہو سکتے۔ اب مثال کے طور پر اگر ثلاثی مزید فی جو اس کے اصلی حروف ہیں وہ 3 ہیں، اب جو اس کے حروف زائد ہوں وہ 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں۔ اس لیے کچھ باب ایسے ہیں جن کے اندر 1 حرف زائد ہے، وہ 5 ہیں، کچھ باب ایسے ہیں جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں، وہ 3 ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں، وہ 2 باب ہیں۔ یہ کہتے ہیں باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، افتعال اور انفعال۔ یہ 5 باب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 باب ایسے ہیں جن کے اندر 1 حرف زائد ہے، 5 باب ایسے ہیں جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں، اور 2 باب ایسے ہیں جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں۔ 3 باب ایسے جن کے اندر 1 حرف زیادہ ہے، 5 باب ایسے جن کے اندر 2 حرف زیادہ ہیں، اور 2 باب ایسے ہیں جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ 3 باب ایسے ہیں جن کے اندر 1 حرف زائد ہے۔ افتعال، انفعال، تفعل، تفاعل اور افعلال، ان کے اندر جو ہے 2 حرف زائد ہیں۔ استفعال اور افعلال، ان کے اندر جو ہے 3 حرف زائد ہیں۔ کہتے ہیں فصل دانستہ شد کے فعل ثلاثی مجرد را 6 صیغاست۔ کہتے ہیں کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے، وہاں پیچھے کہا تھا فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، فعل رباعی مجرد کا 1 صیغہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فعلا چون نصرا، فعلا نصرا کے وزن پر ہے، فاعل یا نصرا، ضربا، منع، فاعلا چون عالمہ، عالمہ، حاسبہ، و فاعلا چون شارفا، یہ ایک وزن ہے۔ کہتے ہیں وَإِن ہر سے فعل ماضی است، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے یعنی فاعلا، 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 ان ہر میں سے ہر ایک کا فعل ماضی ہے کہ دلالت میں کنند بر زمانے گزشتے۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے کہ جو زمانہ گزرے ہوئے پر دلالت کرے۔ وہ ہر یقی را مستقبلی است کہ دلالت میں کنند بر زمانہ آئندہ، اور ان 3 میں سے ہر ایک کا فعل مستقبل بھی ہے جو کہ آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی فعلا، فاعلا، فاعلا کا فعل ماضی بھی ہے اور فعل مضارع بھی ہے۔ وہ مستقبل فاعلا سے است، جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں؟ 3، یعنی پیچھے فعل ماضی کا وزن فاعلا پر رہے گا اور آگے جو مستقبل ہوں گے اس کے 3 بنیں گے۔ کون کون سے؟ فاعلا، یفعلو، یہ فاعلا یفعلو جو باب ہے یہ اکثر متعدی ہوتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی یہ باب جو ہے یہ لازم ہوتا ہے۔ لازم اور متعدی کی انشاءاللہ آگے تعریف آ جائے گی۔ جس طرح کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ نصرکم اللہ، نصر فعل ماضی ہے، کم ضمیر جو ہے یہ ضمیر مفعول بہ ہے،
اور لفظ اللہ جل جلالہ یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فعل اللہ متعدی کہتے ہیں اسے کہ جو فعل فقط فاعل پر تمام نہ ہو بلکہ مفعول بہ تک پہنچے، تو یہ کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ اکثر یہ با متعدی ہوتا ہے، نصر ینصرو، کبھی کبھار یہ کیا ہوتا ہے؟ لازم بھی آتا ہے۔ وفعل یفعل، ضرب یضرب، یہ بھی اکثر متعدی ہوتا ہے، کبھی کبھار لازم آ جاتا ہے۔ وفعل یفعل، یہ باب بھی متعدی ہوتا ہے اور کبھی کبھی لازم استعمال ہوتا ہے۔ منع یمنع، یعنی جس کا فعل ماضی فعل کے وزن پر ہو اس کے مستقبل 3 ہوں گے، یفعل، 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 یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع اس کا عین کے مفتوح کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مکسور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مضموم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ ومستقبل فاعل 2 است، کہتے ہیں کہ فاعل کے مستقبل کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ فاعل یفعل، عالم یعلم، یہ باب بھی اکثر جو ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے۔ وفاعل یفعل، حاسب یحسب، یہ باب بھی اکثر کیا ہوتا ہے؟ متعدی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ 5 باب جو ہیں پہلے والے، ضرب یضرب، نصر ینصر، علم یعلم، منع یمنع، حاسب یحسب، یہ 5 باب اکثر متعدی استعمال ہوتے ہیں، بسا اوقات لازم استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو چھٹا ہے باب ہمارے پاس، فاعل یفعل، شارف یشرف، وہ باب اکثر لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے۔ ومستقبل فاعل یکی است، وہ کہتے ہیں کہ فاعل کا مستقبل یعنی فاعل فعل ماضی ہے، اس کا مضارع ایک ہی ہے بس، فاعل یفعل، چون شارف یشرف۔ کہتے ہیں پس مجموع ابواب ثلاثی کے ماضی بھی مجرد است از حروف زوائد 6 است۔ یہ علت ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ ان 6 باب کو ثلاثی مجرد کا نام کیوں دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام باب جن کا فعل ماضی حروف زائد سے کیا ہے؟ خالی ہے، وہ 6 کے 6 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے باب کتنے ہیں؟ 6۔ ان کو ثلاثی مجرد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ماضی حروف زائد سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ فاعل یفعل، نصر ینصر، فعل یفعل، ضرب یضرب، فاعل یفعل، علم یعلم، این سے باب اصول خواند۔ پہلے 3 باب جو ہیں ضرب یضرب، نصر ینصر، علم یعلم، ان 3 باب کو اصول کے باب کہتے ہیں، اصول خواند۔ کیوں؟ زیرا کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زیرا کہ حرکت عین ماضی مخالف حرکت عین مستقبل، کیونکہ ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ ماضی کے عین الفعل کی حرکت مضارع کے عین الفعل کی حرکت کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ ادھر اگر مثال ضربہ میں را جو مفتوح ہے تو وہاں پر مکسور ہے، ناصرہ میں را مفتوح ہے، ینصر را مضموم ہے، عالمہ میں لام کلمہ جو ہے وہ لام الفعل جو عین الفعل لام کلمہ جو لا حرف لام جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ کہتے ہیں وفاعل یفعل، منع یمنع، وفاعل یفعل، حاسب یحسب، وفاعل یفعل، شارف یشرف، این سے باب فروع خواند۔ ان 3 بابوں کو جو ہے نام دیا جاتا ہے فروع کا۔ یہ 3 باب فروع کے ہیں، کیوں کہ حرکت عین ماضی موافق حرکت عین مستقبل است، کیونکہ ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہے۔ یہاں اگر مفتوح ہے تو وہاں مفتوح ہے، وہاں یہاں مکسور ہے تو وہاں مکسور ہے، وہاں مضموم ہے تو وہاں مضموم ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں منع یمنع، دونوں میں عین الفعل جو ہے مفتوح ہے۔ حاسب یحسب، دونوں میں عین الفعل جو ہے مکسور ہے۔ شارف یشرف، دونوں میں عین الفعل جو ہے مضموم ہے۔ فصل فعل ثلاثی مزید فی را 10 باب مشہور است۔ کہتے ہیں کہ فعل ثلاثی مزید فی یعنی وہ فعل جس کے ماضی کے اندر حروف کیا ہوں؟ زائد ہوں، وہ کتنے باب ہیں؟ 10 باب ہیں۔ فعل ثلاثی مزید فی ثلاثی ہے، اصل میں جو اس کے حروف ہیں وہ ثلاثی ہیں، اصلی حرف 3 ہیں، لیکن وہ فعل جس کی اصل 3 حرفی ہے لیکن اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ 10 باب ہیں۔ کچھ باب ایسے ہیں جس طرح میں نے گزارش کیا جن کے اندر کیا ہے؟ 1 حرف زائد ہے، وہ 3 باب ہیں۔
5 باب ایسے ہیں جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں اور 2 باب ایسے ہیں جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں. باب افعال، افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما. کہتے ہیں کہ باب افعال کو کیوں مقدم کیا گیا باقی ابواب پر؟ اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ یہاں جو اضافہ ہوا ہے اس کی ابتدا میں، یعنی پہلا حرف ہی کیا ہے؟ حروف زوائد میں سے ہے. اس لیے باب افعال کو مقدم کیا گیا ہے باقی ابواب کے اوپر. افعال، افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما، فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم. باب تفعیل، فعل یفعل تفعیلا، صرف یصرف تصریفا. باب مفاعلہ، فاعل یفاعل مفاعلتا وفعالا وفیعالا. اس کے 3 باب مصدر ذکر ہیں، فاعل یفاعل مفاعلتا وفعالا وفیعالا، ضارب یضارب مضاربتا وضرابا وزیرابا. یہ 3 باب جو ہیں اس کے مصدر جو ہیں ذکر ہوئے ہیں. یہ 3 باب جو ہیں ایسے ہیں جن کی ماضی کے اندر ایک حرف زائدہ ہے. ودر ماضی ہر یک از این 6 باب یک حرف زائد است. اور وہ کہتے ہیں اور ماضی ان 3 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں ایک حرف زائد ہے. آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے. اکرما یکرم اکرامن، اس باب میں اکرما میں ایک حرف حمزہ جو ہے شروع والا یہ زائد ہے. کارما یکرم تھا اصل میں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ جو ہے یہاں پر زائد ہے. اور دوسرا فعل یفعل صرف یصرف، یہاں پر ایک حرف زائد ہے. وہ کون سا زائد ہے؟ را. صرف، یہ جو تضعیف بنائی ہے یہ جو حرف را ہے یہ زائد ہے. فاعل یفاعل مفاعلتا، ضارب یضارب مضاربتا، ضرابا وزیرابا مضاربتا، ضارب، یہ حمزہ جو ہے درمیان الف جو آیا ہے یہ الف زائد، اصل میں ضارب یضرب تھا، ٹھیک ہے، ضارب یضارب، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے. اب کہتے ہیں باب افتعال، افتعل یفتعل افتعالا، اکتسب یکتسب اکتسابا. اس میں کتنے حرف زائد ہیں؟ 2 حرف زائد ہیں. ایک حمزہ جو شروع میں ہے اور ایک حرف تا، اصل میں کاسبہ تھا، ٹھیک ہے، اصل میں کاسبہ ہے. کاف سین با یہ 3 حرف اصلی ہیں. حمزہ الف حمزہ اور تا جو ہے یہ حرف زائد ہیں. انفعال، انفعل ینفعل انفعالا، انصرف ینصرف انصرافا. اس باب میں بھی کتنے حرف زائد ہیں؟ 2. کون کون سے؟ پہلا حمزہ اور نون، اصل میں صرفہ ہے. باب تفعل، تفعل یتفعل تفعلا، تصرف یتصرف تصرفا. ان میں بھی کتنے حرف زائد ہیں؟ 2. ایک تا اور ایک را. تا شروع میں زائد ہے، را جو بیچ میں ہے وہ زائد ہے، اصل میں صرفہ ہے. تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا، ٹھیک ہے. یہ تضارب یتضارب تضاربا، اس میں بھی 2 حرف زائد ہیں. ایک شروع میں تا اور بھی ایک بیچ میں جو ہے ہم الف جو ہے یہ زائد ہے، اصل میں ضاد رابا ضاربا یہ اصل ہے اس کا. باب افعلال، افعل یفعل افعلالا، افعل یفعل افعلالا، احمر یحمر احمرارا. اس میں بھی 2 حرف زائد ہیں. شروع میں جو ہے حمزہ زائد ہے اور آخر میں را زائد ہے. را جو حرف را جو ہے زائد ہے. کہتے ہیں ودر ماضی ہر یک از این 5 باب، کہ ان 5 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں کیا ہے؟ 2 حرف زائد است. 2 حرف کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، زائد ہیں. باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا، استخرج یستخرج استخراجا. کہتے ہیں کہ یہ استخرج یستخرج استخراجا یہ ایک باب ہو گیا. اس میں کتنے حرف زائد ہیں؟ 3. کون کون سے؟ استخرجہ میں پہلے تینوں حمزہ، سین اور تا، یہ تینوں حرف کیا ہیں؟ زائد ہیں. باب افعلال، افعال یفعال افعلالا، احمار یحمار احمیرارا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کتنے حرف زائد ہیں؟ 3. کون اس باب میں بھی؟ کون کون سے؟ شروع سے ایک حمزہ، ایک بیچ والا الف
اور ایک آخر سے جو را حرف را ہے، یہ 3 حرف کیا ہیں؟ زائدہ ہیں۔ وَدَر مَاضی ہر یک از این دو باب، کہتے ہیں کہ ان 2 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں 3 حرف زائد است، 3 حرف زائد ہیں۔ استخرجہ میں گزارش کر چکا ہوں، حمزہ، سین اور تا، یہ تینوں حرف زائدہ ہیں۔ احمار میں شروع میں حمزہ، الف درمیان میں سے، اور آخر میں حرف را جو ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہیں۔ حا میم اور را یہ کیا ہیں؟ اس کے حروف اصلی ہیں۔ خا را جیم، خارجہ، حمرا یا حمرا، یہ تو 2 جو ہیں بابو میں یہ 3 حرف کیا ہیں؟ اصلی ہیں، خا را جیم، حا میم اور را۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔